بسم اللہ الرحمن الرحیم سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو حلاوت ایمان نصیب فرمائے، دولت ایمان سے محروم نہ فرمائے، اس قرآن کی برکت سے اس پر استقامت نصیب فرمائے، نفس و شیطان کی مکاریوں سے بچائے۔ سورہ رحمان جو ہم فبأي آلاء 31 مرتبہ پڑھیں گے، کل 8 مرتبہ پڑھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مناظر، عالم صغرا اور کبرا اور علوی اور سفلی مختلف دلائل کے اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی قدرت کے مناظر۔ آخری آیت کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، کہ وہ ذات کہ زمین و آسمانوں والے ان کے مانگتے ہیں، ان سے مانگنے والے ہیں، اور ہر دن اللہ کی اپنی ایک شان ہے۔ تو آج اب وہ ختم ہو گیا، اب اس خالق اور مالک کے منکروں کی بات ہو رہی ہے، انہیں راہ راز پر لگانے کے طریقے۔ اب کسی سے لو یا محبت ہے تو اس کی وجہ تو ہوگی کہ دیکھیں وہ قدرت والا ہے، دیکھیں یہ سب ان کے کمالات ہیں۔ اب اس کے بعد نہ مانے، اب ڈرانا، جس کو انذار کیسے تخویف کہتے ہیں، وعید کہتے ہیں۔ اب سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنات اور انسان، اے جنات انسانوں کے گروہ، ان قریب ہم تمہارے طرف توجہ کریں گے۔ یہ تو دنیا کی مہلت ہے، ابھی تمہیں مہلت دی ہے، یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا، نہیں، لیکن ڈھیل دی، انما نملی لیزدادوا اثما، لیکن یہ نہ کرو کہ ہم ہمیشہ ڈھیل میں رہیں گے، حساب کا وقت قریب ہے۔ ثقلانی تثنیہ ہے، ایھا الثقلان، ایھا النبی، جب وہ آئے جو ہے حرف ندا ہے، اور منادا پر جب الف لام ہو تو اس میں ایھا کا فصل لاتے ہیں تاکہ حرف ندا اور منادا میں فصل ہو، کیونکہ ایک اسم پر دو علامت جمع نہیں ہوتی۔ جیسے یا رجل تو ٹھیک ہے اگر نکرہ ہے، الف لام ڈالو گے تو یا رجل نہیں پڑھ سکو گے، پھر یا بھی علامت حرف وہ ہے اسم ہے، اور الف لام بھی ہے، تو دو علامت جمع ہوں گے جو خلاف قوانین ہے۔ تو پھر کیا کہو گے؟ ایھا الرجل، یا نبی جب نکرہ ہوگا، اور یا ایھا النبی، یا ایھا النبی جب معرفہ ہوگا۔ منادا مفردہ جو ہے ہمیشہ یاد رکھے حالت رفع میں ہوتی، تو تثنیہ کا حالت رفع کیا ہے؟ رجلین، نون مکسور سے پہلے کیا ہوگا؟ الف ہوگا۔ حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح ہوگا، رجلین ثقلین۔ تو اے بھاری گروپ، یہ بھاری تو نہیں ہے، ہاتھی سے ہوتے ہم بھاری نہیں ہیں، لیکن بھاری کیوں کہا گیا؟ کہ یہ گناہوں کے بوجھل ہیں۔ دنیا میں ہاتھی ہیں، بڑے بڑے وہ ہیں، لیکن وہ مکلف ہی نہیں، ان کے پاس گناہ ہی نہیں۔ انسان اور جنات یہ دو ایسے گروہ ہیں کہ ان کو اللہ نے مکلف کیا کہ اعمال صالحہ کریں گے، اور یہ جو ہے گناہ کرتے تو پھر گناہ کے بوجھوں کی وجہ سے یہ بھاری ہو جاتے، اس لیے اس کو ثقلان کہا، بھاری، ثقل، ثقیل، بھاری چیز کو کہتے۔ آگے فرمائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو اے جن اور انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جنات و انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تمہیں استطاعت ہے، طاقت ہے، ان اس بات کیا، تنفذو کہ تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض فانفذو، زمین و آسمانوں کے کناروں سے اگر نکل سکتے ہو تو فانفذو، نکلو، موت سے بھاگ جاؤ، اللہ کی گرفت سے بھاگ جاؤ، اگر تمہیں طاقت ہے نکل جاؤ۔ نافرمانی کرتے ہو نا، ایک بزرگ تھا تو اپنے نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے، تو جب اب نفس گناہوں پر ابھارے تو نفس سے ذرا مقابلہ بھی کرو، بولو اے نفس، وہ کہتا اے میرے نفس، یا نفسو، اگر تو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فانشا مکان الذی لا ينظر فیہ المولاک، کہ تیرا رب نہ دیکھے، پھر ایسی جگہ پہ گناہ کر کے دکھا دے، تو نفس اب مجبور ہو جاتے کہ ایسی جگہ ہے ہی نہیں، بولے اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو دیکھ لینا، پھر رب کی نافرمانی نہ کر۔ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، تو جس خالق اور مالک نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا، تمہارے سانس ہے اس کی قدرت میں، اور پھر اس کی نافرمانی کرتے ہے، گرفت کر لے تو، دنیا والے گرفت کرے تو کیا کر سکتے، موت آ جائے گی نا، اعمال صالحہ ہے تو موت کے بعد تو نجات ہوگی نا، لیکن اگر اللہ گرفت کرے گناہوں کی وجہ سے کرے تو کہاں بھاگو گے؟ من اقطار السماوات والارض فانفذوا، نکل جاؤ، لا تنفذون، جملہ خبریہ ہے، الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کی سلطنت ہوگی، جہاں بھی جاؤ۔ اس پر بعض جدید علماء نے سلطان سے کہا کہ تم نہیں نکل سکتے مگر سیاروں کے ذریعے، یعنی وہ بھی ایسا نہیں، وہاں دو نے مانا کہ زمین کرۂ ارض سے باہر نکلنا، یعنی دوسرے سیاروں کے طرف، تو بولا نہیں جا سکتے مگر دوسروں سیاروں کے ذریعے، تو کہا اللہ نے فرمایا مگر آپ راکٹ کے ذریعے جا سکتے ہو ورنہ نہیں، لیکن یہ جو قدماء علماء نے کہ یہ صحیح ہے کہ جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کی سلطنت ہے، سیارے پہ کہیں پہ پہنچ جاؤ، خدا کی خدائی ہر جگہ۔ نکل جانے کا حکم عاجز کرنے کا ہے، چونکہ جن و انس ہی میں کفار و گناہگار ہوتے ہیں، اس لیے انہی سے خطاب ہے، اور چونکہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے اس لیے ان کو پہلے مخاطب کر کے گئے، یا معشر الجن، تو تم رب سے بچ نہیں سکتے، خدا کی خدائی سے نکل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، تو تمہارا ایک دن جو ہے حساب ہوگا۔ وہ ایک شخص کے بارے میں نے سنایا تھا نا، اس نے بچوں کو جب وقت موت آیا، قریب علامتیں آئیں، تو بولا ایسے کرو، میں بڑا گناہگار خطا کار ہوں، جب میں مر جاؤں نا میری لاش کو جلا دو، اور پھر میری جو راکھ ہے نا کچھ سمندر میں اڑا دو، کچھ جنگل بیابان میں اڑا دو، اگر میرے رب نے میرے اوپر اس کی قدرت آ گئی نا تو میرا تو پتہ نہیں کون سا ٹھکانہ ہوگا، میں بڑا گناہگار خطا کار ہوں۔ تو وہ جب مرا تو انہوں نے ایسے ہی کر دیا وصیت کے مطابق۔ تو اللہ کے لیے اب کیا ہے، حکم ہوا سب، ہاں انسان ایسے کیوں کیا، بولے اللہ تو جانتا ہے میں بڑا خوفزدہ تھا، بڑا ڈر تھا مجھے، تو یہاں اللہ کی قدرت کی وہ ہے، ورنہ ایسا عقیدہ رکھنا بھی ہمارے ہاں صحیح نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کو قدرت ہی نہیں ہوگی کہ ہم یوں کر لیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو کن فیکون ذات ہے، کسی حالت میں آپ نہیں بچ سکتے، وہ تو دریا سمندر میں دوسرے سیارے میں بھی جا کے اڑا لیتے بھی اللہ کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اے جن اور انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسلو علیکما، علیکا تجھ پر، علیکم تم سب پر، علیہ اس ایک پر،
علیہا اس عورت پر، علیہم ان سب مردوں پر، علیہن ان سب عورتوں پر، اور علیکما تم دونوں پر۔ تو دو گروہ ہے نا، تو رب تم پر چھوڑے گا یا بھیجے گا، ارسل یرسلو ارسال، شواذن ایسے شعلہ من نار، آگ سے کہ اس میں دھواں نہیں ہوگا، ایسے تیز آگ کہ بالکل، ونحاس اور کالا دھواں، آگ الگ بالکل کہ اس میں دھواں نہیں ہوگا، اور دھواں ایسے کہ جس میں آگ نہ ہو۔ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تو تم دونوں مقابلہ نہیں کر سکو گے، بدلہ نہیں لے سکو گے، بدلہ تم دونوں اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس، اس آگ کو یاد کرو، اللہم اجرنا من النار یا رب، یعنی ایسی آگ جس کے سارے اجزاء جلانے والے ہیں، اور ایسا دھواں جس میں نام کی روشنی نہیں، یعنی آگ دھویں سے خالص ہوگی اور دھواں آگ سے نکھرا ہوا۔ خدا کی پناہ آج خبر دے دی تاکہ اسے بچنے والے اعمال کر لیں، اس آگ سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ وہ ایسی خطرناک آگ، ایک چنگاری بھی دنیا کے پہاڑوں پر پڑ جائے تو سب کو نیست و نابود کر دے۔ تو ظالم مظلوم اپنا بدلہ لینے پر جہنم میں قادر نہ ہوگا، یا ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ نافرمانوں کی بات، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ایک، پھر اس کے بعد دو، اور یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اور کتنے میں نے بتائے تھے؟ 7، کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، تو 7 مرتبہ یہاں گناہگاروں کا ذکر، ان کی سزائیں۔ اور یہ منظر یاد کرو، فَإِذَا انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے، فَإِذَا انشَقَّتْ، شقت فعل ہے، السماء فاعل ہے، تو جب آسمان پھٹ جائے، انشقت پھٹ گیا، ینشق پھٹے گا۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں جب پھٹے گا، تو اذا جو ہے ماضی کو مضارع کے معنی پہ کر دیتے، اس جو ہے نہیں مضارع کو ماضی کے معنی پہ کر دیتے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تو جب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کی، تو یہ نہیں کہ کھڑی کرے گا، وہ تو یرفع مضارع ہے نا، لیکن اذ نے ماضی بنایا۔ یہاں جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو آسمان کی طرف پلٹ رہی ہے، وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، سرخ پھول، سرخ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، کدیحان، اس طرح کہ آسمان کا رنگ سرخ ہوگا، اور جگہ جگہ سے چیرا ہوا ہوگا، دروازے دروازے ہوگا، فرشتے نیچے اتریں گے۔ خیال ہے کہ قیامت میں آسمان و زمین ہوں گے، مگر موجودہ آسمان و زمین سے بدلے ہوئے۔ رب فرماتے یوما تبدل الارض، زمین بھی بدل جائے گی۔ تو وہ رب پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے دونوں جنس و انس کے گروہ رب کی کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَيَوْمَئِذٍ، یہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن گناہگار سے لا یسأل، نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبی، اس کے گناہ کے بارے میں، وہ خود پہچانا جائے گا۔ اب آ رہا ہے، انسن انسان ولا جان، اور نہ جن، انس اور ان سے خود جو ہے نا علامتیں۔ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے، یوم تسود وجوہ وتبیض وجوہ، ہم جب چہرہ دھوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ والوں کے چہرے سفید چمکنے والے، اور اللہ کے دشمنوں کے چہرے کالے سیاہ۔ تو ہر وضو کے وقت یہ دعا، وضو میں اگر وہ 10 دعائیں یاد ہیں تو پورا منظر سامنے آ جاتا ہے، قیامت کا منظر ہو وضو میں، اس طرح توجہ کے ساتھ وضو کرو۔
کیونکہ ان گناہگار ان کے گناہ چہروں کی علامتوں سے ہی پہچانے جائیں گے۔ ہاں حساب و کتاب کے لیے سوال ہوگا، ہر ایک کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وقت سے پہلے بتا دیا، قیامت کے حالات بتا دیے، غیب کی خبریں بتا دیے۔ بعض مقامات میں پوچھا جائے گا، بعض میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ، انبیاء کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو الگ الگ مقامات ہیں۔ ہم نے وہ حدیث میں پڑھا تھا کہ جب قبر سے اٹھیں گے سوالات ہوں گے۔ کچھ مقامات ایسے جہاں پہ انسان کہیں جا رہا ہے نا تو ہر جگہ تھوڑی پوچھا جاتا ہے، بعض مقامات پر۔ اور پھر اس کو اسی راستے پہ چلایا جاتا ہے، چور ہے تو اس کو چور کے راستے پر چلایا جاتا ہے۔ کافروں کا برا دن ہوگا، موت موت پکاریں گے۔ یعرف المجرمون، اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ پہچانے جائیں گے۔ مجرم، اب مجرم کا لفظ استعمال کیا تاکہ مسلمان بھی جرم نہ کرے۔ یعرف الکافرون ہوتا نا تو مسلمان کہتے ہیں میں کافر تھوڑی ہوں، تو بولا مجرم، بے نمازی مجرم، حرام خور مجرم۔ تو علماء کو چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی ڈر ہے۔ ہر بات میں اگر یوں کرے نا کہ نہیں نہیں اسے کافر مراد ہے، کافر مراد ہے، تو وہ کہتے چلو ہمیں نکال دیا مولانا صاحب نے، تو ان کو نہ نکالو۔ بے نمازی پتہ ہے ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہر بے نمازی کا ایمان تھوڑی ہوتا ہے، ہر نمازی کا پتہ نہیں چلتا۔ تو پیارے قائد و جان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بولے نمازوں میں سست ہیں، کالے سیاہ چہرے، اللہ اکبر۔ کفار کے منہ کالے، ہونٹ نیلے ہوں گے، اور آنکھیں کیسے ہوں گی؟ نیلی ہوں گی۔ تو جیسے دنیا میں اندرونی بیماری چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو حکیم دیکھتے ہیں نا یہ بیماری، ویسے بھی پتہ چلتا ہے یہ بڑا افسردہ ہے انسان۔ خوشی کی بھی وہ آثار ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ایسے، ان کو تو پتہ ہوگا کہ اب کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ درد آلود ایسے چہرے ہوں گے کہ اللہ کی پناہ۔ اگر 302 کیس والے کو پولیس گھیر لے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی، اور پھر اللہ کے فرشتے وہاں تو کوئی سفارش بھی نہیں ہو سکتی کہ کون چھوڑا ہے۔ دنیا میں تو چلو بِسِیمَاهُمْ، کہ چہروں سے پہچانیں گے اور انہیں پکڑیں گے، بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اللہ اکبر، ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس طرح کے پاؤں پیچھے سے لا کر پیشانی سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے، اور گیند کی طرح جہنم میں لڑکا دیا جائے گا۔ یہ جہنمی لڑکا دیے جائیں گے۔ یہ کافروں کی سزا ہوگی۔ اللہ مسلمانوں کو اس دن کو یاد کر کے کافروں کی طرح اعمال نہ کریں، اللہ بچنے کی توفیق عطا۔ یہ آیت میرے نہیں، ہاں یہ آ رہی ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 6 ہو گئے جہنمیوں کے حالات۔ یہ تو ان خبروں کی ان واقعات کی خبر دے دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ ایسے ہوگا۔ انسان کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، اب کسی نے بتا دیا راستے میں ڈاکو بیٹھے ہوئے، تیرے پاس 1,00,000 روپے کا سامان تو ہے، تو جا رہا ہے، تو اگر عقل مند ہے تو نہیں جائے گا نا۔
اب کسی کو پتہ نہیں تو وہ جا رہا ہے، اب پہلے سے بتا دیا دیکھیں یہ حال ہوگا، دیکھیں منظر دیکھیں. ہادی یہ ہی کی ضمیر جہنم کے طرف پلٹ رہی ہے. یہ جہنم التی وہ جہنم ہے، یہ وہ جہنم ہے، یکذب بہا منسمائے جس کی تکذیب کرتے تھے المجرمون. مسلمان جہنم کا انکار نہیں کرتے نا، اور پتہ بھی ہے کہ جہنم پہلے سے تیار ہے. 24 نمبر آیت میں پڑھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جا بجا جہنم کا ذکر آتا ہے کہ پہلے سے تیار ہو چکی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. کافروں کا ٹھکانہ جہنم اور متقین پرہیزگاروں کا ٹھکانہ جنت. جس کو جھٹلاتے تھے مجرمین، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، طواف کریں گے پھریں گے، طواف یطوف، بینہا یعنی اس جہنم اور وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی میں یہ گھومیں گے. بھوک لگے گی تو بولے پانی، جب وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو اس میں سب چہرہ گر جائے گا، اندر جائے گا تو آنتیں باہر آ جائیں گی. کیا خوراک، اللہم اجرنا من النار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ 7 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ یہ جہنمیوں کے واقعات ہیں. دوزخیوں پر بھوک کا عذاب مسلط ہوگا، کھانے کے لیے چیخیں گے تو ایسے چیزیں دیے جائیں گی کہ وہ کھانے کی نہیں ہوگی، گلے میں پھنسیں گی، حلق میں چپک جائیں گی. پانی کے لیے شور مچائیں گے، پھر انہیں وہاں لیا جائے گا جہاں کھولتا پانی کا چشمہ ہے. تو اس لیے وہاں پہ جہاں جائے سزا، جہاں جائے سزا. اب اللہ ناراض ہے، فرشتے ان کو گرفتار کیے ہوئے، کوئی چھپکے سے کوئی کھانا بھی نہیں دے سکتا. دنیا کے جیل میں جو جاتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن پیسے والا نہیں، غریب، اس کو صحیح سزائیں ملتی ہے نا. بعض کو تو ایسے جیلوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ غیروں نے پھر کیا، کس انداز سے سزائیں دیتے ہیں. تو یہ مجرموں کے حالات تھے کہ بار بار پڑھا مجرم کو سزا دینا. اس سے بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے نا، مجرم کی سفارش نہیں کرنی، کوئی بھی ہو، قاتل ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، سزا ہونی چاہیے. لیکن وہ سزا نہیں جو غیر شرعی ہو. کوئی اپنے ہاتھ میں اختیارات نہ لے. لیکن عوام کو بھی پتہ ہے کہ پولیس کے حوالے کر دیں گے وہ تو بولے گا شکر ہے بچ گیا. انہیں سزا دینی چاہیے نا. حالانکہ چور اس وقت تک فائدے میں ہوتا ہے جب لوگوں کے جن کے چوری کیے وہ چھوڑ سکتے، عدالت میں کے بعد ہی ختم. عقائد و جان علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، بولے میری چادر چورا رہا تھا. بولا لے آؤ، ہاتھ کاٹو. بولے یا رسول اللہ میں معاف کر دوں. بولا وقت ہی گزر گیا، اب کہاں معاف کر رہے ہو، پہلے معاف کرتے نا. کتنے واقعات، بولا پہلے ہو جاتا، جب آ گئے تو آ گئے. اور یہاں پہلے کچھ ہو گیا، سزا ہو گئی تو ہو گئی، جب وہاں پہنچ گیا تو بس پھر کسی بڑے کا کسی نے اس پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے نا کہ چلو کرتے رہو. اللہ کی پناہ. سہولت کار بھی بڑے سزا میں. عدالوں کا فائل برائی پر تعاون کرنا اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا. ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ ایک قدم چلنا، پھر ان کو جیلوں سے رہا کرنا، سزا پانے دے. کیوں اپنے لیے مشکلات وہ پیدا کرے. انشاءاللہ کل پھر یہاں سے
ایک اچھے گروہ کا تعلق شروع ہوگا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، یہ آئے گا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ 61 نمبر آیت تک، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 8 ہے۔ پھر وہاں سے شروع کریں گے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو 8 وہ ہیں انشاءاللہ۔ کریم اللہ سے دعا ہے اس پیارے قرآن پاک کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین و سامعین کی مشکل آسان فرما، زلزلوں طوفانوں سے بچا، جو زلزلوں میں یا اللہ دنیا سے چلے گئے یا اللہ حالت ایمان میں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جو زخمی انہیں صحت دے یا اللہ، اور زندوں کو یا اللہ اس عبرتناک واقعات کو دیکھ کر اپنے گناہ سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 نماز یا اللہ پڑھنے والے بنا دے۔ یا الہ العالمین لقمہ حرام سے بچنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کی مدد کرے، ایک دوسرے کی مال و جان و عزت و ابرو کی پروردگار عالم، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یا اللہ ہم عملی مسلمان ہو جائیں، ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انہی کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام جو دین اسلام کی پیارے نبی کی سنتوں کی ترویج و تشہیر کرتے ہیں، اللہ ان کی زبانوں میں برکت پیدا فرما۔ اور جس طرف سوشل میڈیا پہ بس مناظرے پہ مناظر، ایک تو ہے نام میں نہیں لیتا، اس کا کام ہے مولویوں کو سنتا کہ کسی، بس اس کا لوگ بڑے جمع ہوتے ہیں وہاں پہ، اس کا کام ہے کہ دوسروں کو پکڑا ان کی خامیاں بیان کرنا، وہاں یہ تو نہیں کیا کرتا، یہ تو نہیں کیا کہتا، اور اب وہ پارٹی بنا رہے لگا ہوا ہے کہ پارٹی بنا ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن کہتے ہیں عوام ایسے نہیں ہونے چاہیے، علماء ایسے نہیں ہونے چاہیے، بس صحیح طریقے سے دین کی تبلیغ کرے، دولت مندوں کی بھی پرواہ نہ کرے۔ اور وہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا نا 2 جگہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں، یہ بار بار میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس پر آپ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پیارے انداز سے ہمیں یہ سمجھایا۔ یہ پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر غالباً 8 ہم نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ، اور کسی قوم کی دشمنی تم اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو، عدل چھوڑ دو۔ ہمارے ہاں تو اپنے تو کوئی انصاف اس کے لیے تو بولیں گے نہیں بھائی، بات تو اللہ کے لیے کرو نا۔ اور یہ زیادہ تقوی کے اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ زیادہ تقوی کے قریب ہے۔ تم تقویدار تب بنو گے کہ عدل تو کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور غالباً سورہ نساء میں 136 نمبر ہے یا وہ ہے 135، یہ بھی دے آپ کو سنا دوں کہ یہ 2 آیتیں ہمیشہ پڑھ لیا کریں کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ کہیں کشتی ڈگمگا نہ جائے۔ اور ٹھیک ہے اپنے ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات آئے، تو پھر وہاں پہ آپ نے دین کو دیکھنا، پھر کسی دولت مند اور غریب کو نہیں دیکھنا کہ یہ دولت مند ہے اور یہ غریب ہے، نہیں، پھر اللہ کی بندگی پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ سورہ نساء یہ آخر میں تھا 100 کیا تھا، وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے عدل انصاف کے ساتھ، قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے سمجھا 136 آیات ہے۔ صدق اللہ خالقنا العظیم، 155 156۔ چلیے آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی اس وقت دعا کرتے ہیں پھر آپ کو یہ آیت دکھاتا ہوں۔ کریم اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عدل انصاف کرنے والے بنا دے، خصوصاً جن کے پاس یہ اختیارات ہیں، کیونکہ عوام کچھ کر ہی نہیں سکتی، عوام تو کمزور ہے، تو اے اللہ تعالیٰ جن کے پاس اختیارات ہیں یا اللہ تعالیٰ انہیں عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ 135 آیت ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اپنے خلاف ہو تب بھی بات کرو کہ ہم نے قصور کیا۔ وبالوالدین والاقربین، دیکھیں والدین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن جب دین کے آتی ہے تو پھر نہیں، دین کا اللہ
کیونکہ جو اللہ کہتے ہیں لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ کوئی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کرے، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ والدین کی سب کی عزت ہے، لیکن جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے نہ گئے، یہاں اپنے جان کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو، دولت مند ہو یا فقیر ہو، اللہ ان سب سے زیادہ اختیار والا ہے۔ اور خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف چھوڑ دو، اگر تم ہیر پھیر کرو گے اور اعراض کرو گے تو اللہ تمہارے اعمالوں سے باخبر ہے۔ تو 135 اور 8 نمبر آیت۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔